قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ یار اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے، اور اونچی آواز سے بولو۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو تحفہ لانے والا کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے یار، جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے۔ یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین ہے۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ اونچی بولو یار، سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں بیٹھے کاہے کے لیے ہیں؟ عشاء سے لے کر اب تک بیٹھے ہو کاہے کے لیے بیٹھے ہو؟ ارے اس لیے بیٹھے ہیں ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو آج ہمیں نسخہ پتہ چل گیا، اگر جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو کیا خیال ہے سبھی نماز پڑھیں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں یار نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو چلو میں نسخہ ایسا بتلا جاؤں، اس نسخے کو استعمال کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ آواز ٹلی ٹلی آ رہی ہے، ضرورت ہے؟ ابھی میں کہوں نا امریکہ دا ویزا کن چاہیے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور بھائی میں تو آپ کو جنت کی چابی دے رہا ہوں یار۔ لو جی، جو چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں اس کے لیے نسخہ بڑا پیارا سا ہے، بڑا آسان اور سادہ۔ نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تھوڑا سا اونچی آواز، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، آپ نے منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں یار۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہی ہو نا، تو وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو۔ فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان۔ فجر دی راجہ شیطان کا تو اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھوا گے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، اتنی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو ایک آپ کو میں بڑی پیاری بات سناؤں، میرے بیانات فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر پوری دنیا میں جاتے ہیں۔
حضرت صاحب میرا ایک کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے یار. وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. کتنی؟ وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں جاوے نہ، بیٹھ جاؤ زجی روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا، ایڈی کادی کھا لیے چلے جانا. آگے میں چاہتا جاوے ہی نہ. دوسری قسم آ جائے میں کہنا فٹافٹ نکلے، اچھا یار ضروری گل ہوئی تو فون تے کر لے، نکلو فٹافٹ. تیسری قسم میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ اچھی بولو. پہلی قسم آ جائے تو ایسے کہنا جاوے ہی نہ. دوسری قسم آ گیا تو ایسے کہنا فٹافٹ. تیسری قسم ساڈے گھر چ یار یہ مسجد کدا گھر ہے؟ اچھی بولو. تو اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گی؟ ہائے 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 ہائے. ہر بندہ اپنے گریبان چ چانک کے دیکھے. اگر نماز پڑھن آئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہوئے، تسبیح پڑھ رہا ہوئے، درود پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوئے، یہ مطلب ہے پہلی قسم میں رب کہنا بہ جاؤ ہور بہ جا. تو جب مسیح آ جلدی ٹھونگے مار کے آ گیا ہوئے، سمجھو دوجی قسم میں رب نہیں چاہتا کہ میرے گھر چ بوری دے ٹھہرے، نکلے فٹافٹ. تو جیڑا مسیح وڑدا ہی نہیں اس بندے نو اپنی قسمت رونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیا نظراں تو اس قدر گر گیا وے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر چ وڑنا پسند ہی نہیں کرتا. حضرت صاحب اسی اپنے گھر چ کنے وڑن دے جتے سخت ناراض ہاں. ارے جڑا مسیح نے وڑیا ان سمجھ جانا چاہیے وے میرا رب میرے تے سخت ناراض ہے. اگر اسی طرح رب ناراض رہا اور مر گئے تو انجام کی ہوئے گا جی؟ کیونکہ میرا عقیدہ وے کہ مسجد دے وچ بندہ اپنی ہمت نال نہیں جاندا، رب دی توفیق نال ہی جاندا. اگر حقیقی معنی دیکھا جاوے تو اج ساڈیاں مسیتاں چ سہولتاں نے عام گھراں چ نہیں. ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیت آ جاوے لیکن آندا ہوئی ہے جنوں رب توفیق دیندا. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک مثال دے دیں. ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی. نماز دا ویلا ہو گیا، انہیں کہ سیٹھ جی نماز پڑھ لیے. وہ کہنے لگا یار مسیت آئی تے پڑھ لے. چلے مسیت بھی آ گئے. سیٹھ باہر کھلو گیا تو ان کا جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر نماز پڑھنا، نماز سے ان کو سرور آیا، لیٹ ہو گیا. ایک باہر کھلوتا پریشان ہو گیا تو باہروں آواز کی دینا اوئے اور باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوئے وہ تین کنے اندر پھاڑ لیا بھی، وہ کہڑا تین باہر نہیں آن دینا؟ کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا میں باہر نہیں آن دے رہا.